مدینہ 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 مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتم الصیام الی اللیل، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مقدس مہینہ جو ہم تمام مومنین کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا انمول تحفہ ہے، جس میں ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ روزے میں ظاہری طور پر ہم بھوکے رہتے ہیں، ظاہری طور پر ہم پیاسے رہتے ہیں، پانی نہیں پیتے ظاہراً، کھانا نہیں کھاتے ظاہراً، اسی کا نام روزہ ہے۔ لیکن روزہ کہتے کسے ہیں؟ روزہ کے مطلب کیا ہے؟ اور روزہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، وہ مقام کیسے عطا فرماتا ہے، کس طرح عطا فرماتا ہے؟ ہم اور آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پیاس کی شدت برداشت کر رہے ہیں، بھوک کی شدت برداشت کر رہے ہیں۔ کیا صرف بھوکے رہ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے، یا صرف پیاس کی شدت برداشت کر لینے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے؟ مطلب وہ ثواب جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، جس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ دار جب روزہ رہتا ہے تو اس کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، آج ہم اور آپ روزے کی حالت میں کسی کے پاس بیٹھتے ہیں یا ہم کسی کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارے منہ سے جو بو آتی ہے اس کے بارے میں لوگ باتیں بھی کرتے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو مجھے مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ کون سے روزہ دار ہیں جن کے منہ کی بو اللہ پسند فرماتا ہے؟ ایک روزہ دار دوسرے روزہ دار کے منہ کی بو پسند نہیں کر پاتا، اور اللہ فرماتا ہے مجھے روزہ دار کے منہ کی بو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ وہ کیسے روزہ دار ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ روزہ کہتے کسے ہیں۔ تو برادران اسلام، روزہ صرف بھوک کا نام نہیں ہے، روزہ صرف پیاس برداشت کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ نام ہے صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نمازیں فرض ہیں ان نمازوں کی ادائیگی کا۔ روزہ نام ہے کان کے ذریعہ، آنکھ کے ذریعہ، زبان کے ذریعہ، ہاتھ اور پیر کے ذریعہ روزہ رہنا، یعنی جن جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باز رہنے کا حکم ہمیشہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنی زبان سے کوئی گندی بات نہ نکالو، زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ نے فرمایا اپنے کان سے کوئی غلط کام نہ سنو، اپنے کان کی حفاظت کرو۔ اللہ نے فرمایا اپنی آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھو، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ اپنے پیر کو غلط کام کی طرف نہ لے جاؤ، اپنے پیر کی حفاظت کرو۔ یہ آپ کو ہمیشہ کرنا ہے۔ اس کے لیے کوئی روزے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ متعین نہیں ہے، یہ کام ہمیشہ انجام دینا ہے۔ لیکن جب بندہ روزہ رہتا ہے اور روزے کی حالت میں جب بندہ یہ کام انجام دیتا ہے، یعنی اس نے روزہ رکھ کر جب کوئی غلط کام نہ سنا، روزہ رکھ کر جب کوئی غلط بات نہ کی، روزہ رکھ کر جب کبھی گالی نہ دی، روزہ رکھ کر جب کبھی کسی غلط چیز کو نہ دیکھا، نہ فلمیں دیکھا، نہ ڈرامے دیکھا، نہ سیریل دیکھا، نہ کوئی غلط کام کیا، جب یہ سارے کام انجام دیتا ہے ایک بندہ مومن، اور اس کے ساتھ ساتھ فجر سے لے کر عشاء تک 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، رات میں جگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رسول کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، نوافل ادا کرتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت بے انتہا کرتا رہتا ہے۔ جب بندہ اس منزل کو پہنچتا ہے، اس مقام کو پہنچتا ہے، تب اللہ فرماتا ہے کہ اب میرا بندہ، اس کے منہ کی بو مجھے مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے، یعنی اس نے جھوٹ بھی نہ بولا، اس نے غیبت بھی نہ کی، اس نے چغلی بھی نہ کی، اس نے برائیاں بھی نہ کی، اس نے گانے بھی نہ سنے، اس نے کوئی غلط کام بھی انجام نہ دیا۔ جب اس قدر کام کرتا ہے نیکیوں کا، اس قدر دور رہتا ہے برائیوں سے، اللہ کے ہر
فرض کام کو انجام دیتا ہے، تب اللہ فرماتا ہے کہ اب میرا بندہ صحیح معنوں میں روزہ ہے، چونکہ اس نے کانوں سے بھی روزہ رکھا، اس نے زبان سے بھی روزہ رکھا، اس نے آنکھ سے بھی روزہ رکھا، اس نے ہاتھ پیر سے بھی روزہ رکھا، اس نے اپنے افعال و کردار سے بھی روزہ رکھا، اس نے اپنے اعمال سے، اپنے کارنامے سے روزہ رکھا۔ اب جب وہ اس کے منہ کی بو آئے گی تو اللہ فرمائے گا کہ مجھے اپنے بندے کے منہ کی بو بے انتہا پسند ہے۔ ایک حدیث اور سن لیں، یہ تو ہو گیا اس روزے دار کا حال جو صحیح معنوں میں روزہ رہتا ہے، جس طرح روزہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، اب کوئی صبح سے لے کر شام تک، صبح سحری کیا اور اس کے بعد سے لے کر شام تک ایک وقت کی نماز نہ پڑھا، یا تو وہ سونے میں گزار دیا، یا تو وہ ٹہلنے گھومنے میں گزار دیا، یا تو کرکٹ کھیلنے میں گزار دیا، یا گالی گلوچ میں گزار دیا، گانا سننے گانا گانے میں گزار دیا، یا غلط کام کرنے میں گزار دیا، اور ہے کیا بھوکا ہے، صبح سے لے کر شام تک کچھ بھی نہیں کھایا، 14 گھنٹے بیچارہ بھوک کی شدت برداشت کیا، پیاسا ہے پیاس کی شدت برداشت کیا، گرمی برداشت کیا۔ اب وہ بندہ جو گرمی برداشت کر رہا ہے، بھوک کی شدت برداشت کر رہا ہے، پیاس کی شدت برداشت کر رہا ہے، لیکن ان سب تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود گالیاں بھی دے رہا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، غلط چیزیں بھی دیکھ رہا ہے، غلط کام بھی کر رہا ہے، اب اس کا کیا حال ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، رسول کائنات کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ میرے نزدیک بھوکا ہے، صرف بھوکا ہے، صرف پیاسا ہے، اب اس کے بھوکے رہنے سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یعنی وہ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھوکا ہے۔ کیوں فرماتا ہے؟ کیونکہ وہ بھوک پیاس کی شدت برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اسے نیک کام کرنا تھا اس نے وہ نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ اس نے وہ کیا جس سے اللہ نے باز رہنے کا حکم دیا تھا، گانے سنا، گالیاں دیا، غلط کام انجام دیا، برائیاں کیا، چغلی کی، غیبت کیا، ایک دوسرے پر بہتان کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے انسان کے بھوک کو میں روزہ نہیں محسوس کرتا، روزہ نہیں تصور کرتا، بلکہ اسے بھوکا سمجھتا ہوں، اور اس کے بھوکے رہنے سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر بھوک کی شدتیں برداشت کرنی ہے، اگر پیاس کی شدت ہی برداشت کرنی ہے، اگر گرمی کی شدت ہی برداشت کرنی ہے، اگر اتنی تکلیفیں ہمیں اٹھانی ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں اور ایسے روزہ رکھیں جس طرح روزہ رکھنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔